بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی اور ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آپ تمام خواتین و حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی آمد پر ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب العزت اس مہینے میں ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس قابل بنا دے کہ ہم اپنی لغزشوں اور خطاؤں اور سیئات پر رب العزت سے توبہ کے قبول کا سامان فراہم کر سکے۔ عزیزان گرامی، رب العزت نے بنی نوع انسان کو اپنے لطف و کرم سے اور خاص فیض ذات باری سے خلق فرمایا ہے۔ کسی دوسری مخلوق کی خلقت پر فخر کا اظہار نہیں فرمایا، لیکن انسانوں کی خلقت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے اس کو بہترین کمپوزیشن کے ساتھ خلق کیا۔ کائنات کی ہر شے اس انسان کے لیے بنائی گئی اور انسان کو رب العزت نے بس اپنے لیے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اگر ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں تو ہم کو اس امر پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس نے ہم پر عبادت کو محض واجب ہی نہیں کیا، بلکہ عبادت کو نظم و ضبط کے ساتھ عبارت کر کے ہمارے لیے لازم و واجب قرار دیا۔ اس نے صلاۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، لیکن ایسے ہی نہیں کہ جس وقت چاہو تم 5 وقت صلاۃ بجا لایا کرو، سال میں 30 دن کے روزے رکھ لیا کرو۔ نہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ہم نے نماز کے، صلاۃ کے اوقات معین فرمائے۔ روزوں کے لیے بھی اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ تمام مسلمان ایک مہینے میں مخصوص اوقات سے مخصوص اوقات تک حالت صوم میں رہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس نے اپنی عبادت کو نظم و ضبط کے ساتھ عبارت کر کے ہمیں کس امر کی تعلیم کی؟ عزیزو، وہ تعلیم ہے اجتماعیت۔ یہ اجتماعیت ہی ہے کہ بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے مسلمان کو ربوبیت عالمینی کا پیغام دیا گیا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر جب آپ صلاۃ کا فریضہ بجا لاتے ہیں تو ہر صلاۃ میں ایک عہد ہے، اور جو لازمی طور پر آپ پڑھتے ہیں، جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں۔ اکیلے بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ کہتے یہی ہیں ایاک نعبد۔ کیا مطلب ہے؟ ایک انسان کا دوسرے انسان سے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے نظم و ضبط باقی رہے، اور دوسروں کے حوالے سے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے ایک مسلمان پر، وہ اس کو یاد رکھے۔ اسی کا نام اتحاد ہے، اسی کا نام اجتماعیت ہے، اسی کا نام معاشرہ ہے۔ یعنی اسلام کا پہلا سبق نظم و ضبط ہے، اور اگر ہماری عبادت سے یہ نظم و ضبط کا جوہر ہم کو نہیں ملتا تو پھر غور کرنا ہوگا کہ کیوں ایسا ہے، اور پھر یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ عبادت میں تاثیر کیوں نہیں ہے، نماز پڑھنے کے باوجود برائی سے نفرت کیوں نہیں ہے، روزہ رکھنے کے باوجود تقویٰ کیوں نہیں ہے۔ اس نے ہر عبادت کا ایک میٹر آپ کو دے دیا ہے، ایک معیار دے دیا ہے۔ معلوم کرنا چاہتے ہو نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر بے حیائی سے نفرت پیدا ہو جائے تو تمہاری نماز قبول ہے۔ روزے کیوں واجب ہوئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ ہے عبادت کا فلسفہ، یہ ہے عبادت کی حکمت، یہ ہے عبادت کی غرض و غایت۔
لیکن عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ ان بابرکت مہینوں کی آمد کے ساتھ ہی بجائے اجتماعیت کے مسلمانوں کے اتحاد میں انتشار اور تفرقے کی جو مساعی ہوتی ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں، جن میں سے ایک اہم مسئلہ رؤیت ہلال کا ہے، چاند کے نظر آنے کا ہے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہماری گفتگو رؤیت ہلال پر ہوگی۔ ہم عرض کریں گے کہ ماہ مبارک رمضان کی پہلی کیسے ثابت ہوتی ہے اور کیسے مسلمانوں اس کو ثابت کرتے ہیں، کیسے شریعت کے مطابق عید کی دن کا تعین ہونا چاہیے اور کس طرح مسلمان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اطلاع مل سکے۔ ہماری آئندہ گفتگو رؤیت ہلال کے مسئلے پر ہوگی۔ اس وقت اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔